اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز طالبات سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی اور اللہ کی فضل سے آپ سب کے رمضان اللہ کے حکم کے مطابق بہترین گزر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اپنے درس کی طرف آئیں تو آج ہمارا 10واں پارہ ہوگا، لیکن اس سے قبل ہم اپنے 9ویں پارے کا ایک ریویژن کر لیتے ہیں جس کے اہم نکات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ پارے میں ہم نے کن نکات کا احاطہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے 9ویں پارے کے اندر قوم شعیب علیہ السلام سے متعلق پڑھا تھا کہ کس طریقے سے یہ قوم اپنے نبیوں کو جو ہے دھمکاتی تھی، متکبر تھی اور اتنے تکبر میں تھے کہ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دینے تک کی دھمکیاں دی تھیں۔ تو اس قوم کی سرکشی کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زلزلے کو اس طرح سے مسلط کیا کہ یہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کا دستور خدا بندی ہم نے دیکھا، جو کہ مسلسل آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قوم پر فوراً ہی کوئی عذاب نہیں آتا، بلکہ پہلے ان کی طرف رسول بھیجے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کی بات کو مان لیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان پہ فقر و فاقہ مصیبت کے ذریعوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر بھی باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان پر انعامات، مال و دولت کی وسعت فرماتے ہیں، صحت دیتے ہیں تاکہ مصیبت ملنے کے بعد آسانی پر شکر ادا کریں۔ اس سے بھی باز نہیں آتے تو پھر اچانک اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے داستان موسیٰ و فرعون کو پڑھا اور اس کا حاصلی سبق ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ان معجزات کا ذکر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے، بید یضا اور عصا۔
تو لیکن یہ اتنی قوم سرکش تھی، یعنی کہ موسیٰ فرعون کے ساتھ جو ان کے لوگ تھے، خود فرعون کی دعوت آنے کے بعد بھی، کھلے معجزات آنے کے بعد بھی انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا، اور ان پر کئی مختلف قسم کی پھر یہاں عذابوں کا ذکر ہم نے پڑھا، جیسے کہ طوفان کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، جوؤں کا عذاب، میڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، اور اس کے بعد ان کا یہی دستور ہوتا کہ ایک عذاب ختم ہوتا، یعنی کہ ایک عذاب آتا تو پھر یہ دعا کروا دے کہ نبی کہ آپ دعا کریں، پھر دعا ہوتی، پھر اپنی سرکشی میں لگ جاتے۔ تو یہ ان کا ایک جو ہے طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد یہاں ہم نے ان کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں سے متعلق پڑھا کہ انہوں نے اتنی سرکشی میں مبتلا ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ان کا جانشین بنایا تھا، انہوں نے اپنے بچڑے کو ایک معبود بنا لیا، یعنی کہ ہر چیز سے یہ لوگ بالکل بے خوف و خطر ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ کو پڑھا۔ پہلی صفت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، اور رسول ایسے رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تیسری صفت یہ ہم نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی ہونے سے متعلق پڑھا، یہ بھی آپ کی صفت تھی کہ آپ نے نہ کسی مکتب سے پڑھا، نہ کسی معلم سے پڑھا، آپ کے استاد بذات خود اللہ رب العزت کریم تھے۔ اس کے ساتھ چوتھی صفت یہ تھی کہ آپ کا ذکر جو ہے تورات اور انجیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خطاب بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے کہ یہ اس وقت نبی کی اتباع کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہودیوں کی بھی باقی کے بارے میں پڑھا، اور ان کے عہد عزد کے بارے میں جو تمام بنی آدم سے لیا گیا تھا، اور اس سلسلے کے اندر ہم نے بلعم بن باورہ کا قصہ پڑھا، اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ علم اس کو جب تک فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کا عمل نہ ہو، تو علم کے ساتھ جو ہے حفاظت کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، یہ بات بھی ہم نے سابقہ رکوع کے اندر پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بات سورۃ الانفال کی ابتدا ہوئی تھی جو ہم نے یہ بات پڑھی کہ انفال نفل کی جمع ہوتی ہے، نفل زائد مال کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد یعنی کہ میدان غنیمت، مال غنیمت ہے جو میدان میں انسان کو ملتا ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے سوال کیا گیا تھا کہ یہ یسألونک عن الانفال، تو اس وقت مطلقاً یہ بات فرما دی گئی تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہاں پر جو ہے مومنین کے اوصاف کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی 5 صفتیں تھی جو ہمیں چاہیے کہ اپنا لینی چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ اللہ کا خوف، دوسری صفت یہ کہ تلاوت کے ذریعے اپنے ایمانوں کو بڑھاتے تھے، یعنی کہ اپنے ایمان میں ترقی کرتے تھے، اور تیسری صفت یہ تھی کہ اللہ پر توکل کرتے تھے، یعنی کہ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر اسباب کو چھوڑ کر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو اس کو تعطل کہتے ہیں، اور شریعت میں تعطل کی بات نہیں ہوئی ہے بلکہ توکل کی بات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھی صفت یہ بیان ہوئی تھی کہ اقامت الصلاۃ، یعنی کہ فرائض، واجبات، سنن ادب کا خیال رکھنے، اور پانچویں صفت مومنین کی یہ بتائی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے ساتھ ہی غزوہ بدر کی ایک تفصیلی داستان کا ایک سلسلہ چلا تھا یہاں پر، اور پھر میدان جنگ میں کامیابی کے پہلے اصول بتائے گئے، 5 اصول بتائے گئے کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اور آخر میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ کفار کے لیے ترغیب بھی تھی اور ترہیب بھی تھی، اور یہ اس میں ان کے لیے اصول بیان کیا گیا تھا کہ کفار اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سابقہ ان کے جو جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دیں گے، اور ترہیب یہ تھی کہ اگر وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کوئی نیا قانون نہیں بنائے گا، بلکہ جو قانون جاری ہے تو وہ ان پر بھی جاری ہوگا، یعنی کہ دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے 10ویں پارے کے اہم نکات پر آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا 10واں پارہ ہے، اور یہاں پر سورہ انفال کی جو ہے تکمیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ التوبہ کے 1 سے 12 رکوع کا انشاءاللہ اس پارے کے اندر احاطہ کریں گے۔ سورۃ الانفال چل رہی تھی، اور اس سے قبل ہم وَاعْلَمُوا سے اس پارے کی ابتدا ہے، اور یہاں پر اب اصولی طور پر مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی
یہاں پر جن نکات کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے سوال و جواب کا ذکر ہے، اور 10ویں پارے کے اندر یہ جو پارہ شروع ہے اس میں اس کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مال غنیمت کے اولاً تو 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور جو ہے مسافروں کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں تو یہ تمام جو مجاہدین کا مال ہوگا 5واں حصہ ہوگا اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہوگا، اور پھر اس کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس بات کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی ہے کہ اہمیت جو ہے اسباب کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، اور معرکہ بدر بھی ہمیں اس بات کی طرف جو ہے اشارہ دیتا ہے کہ بدر کے اگر ہم واقعے کے اوپر نظر ڈالیں تو یہاں پر جو بات ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلے تو اس پارے کے اندر مال غنیمت میں تقسیم کا ایک طریقہ کار بتایا، اور اس کے ساتھ ہی پھر جو اہل ایمان اور اہل کفار یا منافقین تھے ان کے غلط رویوں کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کا جو ایک عظیم کردار تھا اس کو سراہا، اور اس کے ساتھ ہی غزوہ بدر کا جو محاذ تھا اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں خاص طور پہ یہ باتیں تھی کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد کو بہت ہی کم سمجھا، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بھی بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا طے ہونا جو ہے طے فرما دیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی فریق دوسرے کی کثرت سے مرغوب ہو کر راہ فرار جو ہے اختیار کر لے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو غزوے کی اگر بات کی جائے تو اس پورے غزوے کو اگر ایک بات میں دیکھیں تو یہاں پر یہ بات ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ایک مختصر حال پڑھ لیں تاکہ اس میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، اس جنگ کا پورا ایک پس منظر کیا تھا اس پہ ہم ذرا ایک نظر ڈالے تھے تاکہ آگے کوئی رکوع کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو یہاں ہم نے پچھلے رکوع میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ ابو سفیان سے متعلق کہ جب یہ اطلاع ملی کہ آپ اور آپ کے ساتھی قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو اس نے آدمی جو ہے مکہ کی طرف دوڑا دیے اور خود راستہ بدل لیا۔ اہل مکہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو فوراً 1000 کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے ساتھ بہت ہی ساز و سامان بھی تھا، تو یہ جو ہے لے کر روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ جو صرف قافلے کو بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ اس نیت سے نکلے تھے کہ آج اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس پورا ساز و سامان بھی نہیں تھا کیونکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام صفرا میں جب اس بات کی اطلاع ملی تو ایک لشکر جرار ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک جماعت کو اختیار کر لو، یا تو تجارتی قافلے پر حملہ کر دو یا پھر اس لشکر کے سے مقابلہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں میں سے کسی ایک پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جو آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے ہم اسی طرح آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں۔ اور ماہ رمضان کی 17 تاریخ میں یہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے، لڑائی شروع ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عجیب خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کبھی بارگاہ الہ میں سجدہ کرتے، کبھی آہت زنی کرتے، کبھی ہاتھ پھیلا کر نصرت فتح کی دعا مانگتے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اس غزوے میں کفار کے تقریباً 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 قیدی قید ہو کر آئے تھے، اور مسلمانوں کے بھی تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے تھے جن میں سے مہاجرین بھی تھے، انصاری بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کو بڑی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور بعض علماء تو یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے نام لے کر جو بھی شخص دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو نصرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی نصرت کے جو 4 بڑے عناصر تھے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی کے جھگڑے جتنے بھی ہوں ان سے بچے رہنا، اور دشمن کے مقابل میں کبھی بھی جو باتیں ہو جائیں، ناموافق امر ہو جائیں، ان کے اوپر صبر کرنا۔ تو غزوہ
بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے جو تیاری ہے اس کو مکمل رکھیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات کے مطابق بھرپور تیاری کر کے رکھیں تاکہ ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر دشمنوں میں رعب طاری ہو اور اسلامی لشکر کے سامنے آنے سے گریز کریں۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین گرفتار ہو کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق جو ہے مشورہ کیا حضرت عمر سے اور بعض دیگر صحابہ سے، جس کا ذکر آگے رکوع میں بھی آئے گا، اور یہ بات فدیے سے متعلق تھی۔ تو اس میں صحابہ کی آراء مختلف تھی، ایک کہتے تھے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، اور دوسرا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اگر جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں بھی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے صورت کے اندر جو ہے یہ بات بھی فرمائی کہ حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا، چنانچہ فدیہ لے کے چھوڑ تو دیا گیا تھا، اور اس بارے میں ارشاد یہ ہوا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر سخت عذاب آ جاتا۔ اس لفظ پہ، اس آیت پہ جو کہ اس آگے رکوع میں یہ آیت آئی ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم جو ہے خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیونکہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بنایا ہوا کلام یا قرآن ہوتا تو وہ اپنے اوپر کوئی ناراضگی کا اظہار کیوں کرتے؟ تو یہ تمام اس چیز کا حاصل تھے۔ اچھا، اس صورت میں جہاں مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے مستعد اور تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے ہم یہ بات بھی آگے پڑھیں گے کہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر صلح کا کوئی موقع ہو تو مسلمانوں کے لیے صلح میں فائدہ ہو تو پھر صلح کر لینی چاہیے، جیسے کہ ارشاد آگے آیت میں ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو یہ تمام اس صورت کا جو ہے ایک واقعہ، ایک پس منظر آپ کہہ لیں جو بدر میں حاصل نکات ہوئے۔ اب اس کو ہم ان کے اس رکوع کے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ جب بھی ہم یہ بات پڑھیں، یہ رکوع پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، تو یہ نکات ہمارے ذہن میں ہوں اور ان نکات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے اصولوں کو احسن طریقے سے طے کر سکیں۔ تو یہاں پر چھٹا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی دوران جنگ مسلمانوں کے لیے جو ہدایت ہیں اور مدد حاصل کرنے کے جو 6 اصول بتائے جا رہے ہیں، ان اصولوں کو ہم نے لکھ لینا چاہیے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے، اور میدان جنگ کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فتح کا راستہ دے دیا۔ اور شیطان کی دھوکہ دہی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ کس طرح شیطان جو ہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور دل ہوتے ہیں، جہاں سے فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ویسی وہ ڈر اور ہیبت ڈال دیتا ہے کہ وہ جنگ میں یا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع ہے، اور یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کا تذکرہ کے بعد فوراً ہی مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور توکل کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ توکل سے اس اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ اس رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو اس 7ویں رکوع کے اندر منافقین کی ریشہ روانیوں کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر مسلمانوں کو توکل کا درس دیا گیا، پھر کافروں کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ اپنے انکار اور سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے لشکر کا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی ایسی قوم سے دغا بازی کا خطرہ ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو تو پھر صاف صاف ان کے ساتھ معاہدے کو انہیں واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ بد عہدی بہرحال بہت بری چیز ہے، اور جب صاف صاف کہہ دیا جائے گا کہ معاہدہ ختم ہے تو پھر ہر کارروائی کے لیے مسلمان جو ہے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ بات، یہ اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صلح کی بھی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ہوشیار بھی رہنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ایک شخص، ایک قوم، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بار بار عہد شکنی کرتی ہے، اور مسلمانوں کا اگر ان سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے تو اس کانٹیکٹ کو رکھنے کے آپ پابند ہر صورت میں نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں مسلمانوں کے مفاد سے زیادہ ان کے نقصان کا خطرہ ہے تو پھر ایسے معاہدات کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس رکوع کے اندر یہاں یہ بات بھی ہے کہ یہود کی عہد شکنی، تو یہ یہود کی عہد شکنی ہی تھی کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے، جیسے کہ عہد انس کے بارے میں بھی جب ہم نے پڑھا، اور ان کے وہ عہد بھی پڑھے جو انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کیے تھے، اس کے بعد یہ اپنے نبیوں کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لوگ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مسلمان ہونے کا یقین، ان میں سے بہت سارے لوگ
دلواتے، لیکن جب ان سے اس بات کا جہاد میں نکلنے کے لیے کہا جاتا تو یہ اس عہد سے پھر جاتے اور مختلف قسم کے بہانے بازیاں بنا دیتے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جو عہد یافتہ گروہ ہے ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے عہد پر قائم ہیں، اپنی بات کے اوپر قائم ہیں، اپنے جو کانٹریکٹ ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی 8واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے بھرپور تیاری کا حکم۔ یہ نہیں ہو کہ صرف آپ جو ہے دعا کرتے رہے، توکل کرتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کی توجہ دلوا رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں تو اللہ کی خاص مدد شامل ہوئی، اور اگر ان اصولوں کو ساتھ رکھو گے تو آگے بھی تمہاری مدد شامل کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ تم بھرپور تیاری بھی کرو تاکہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو۔ اسی کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اور دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر لی جائے۔ اس 8ویں رکوع کے اہم نکات کو اگر بطور خلاصہ دیکھیں تو اس رکوع میں جہاد کے لیے ہر طرح کے تیاری کا حکم دیا گیا، ہر ممکن مادی طاقت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی، مگر ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ اصل چیز جو ہے مادی ذرائع نہیں ہے، اعتماد مادی ذرائع پر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی پورا جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ مادی ذرائع تو دیکھا جائے تو محض ایک وسیلہ ہے، توکل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ توکل اور اعتماد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا اصل رول کیا ہونا چاہیے، ان کا توکل، ان کا ایمان کی مضبوطی کن چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آگے رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر 9واں رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی تلقین کی جا رہی کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قوت ایمان جو ہے کے بارے میں ہے کہ قلیل مومنوں کو کثیر کافروں پر غالب کر دیتی ہے، اور کافروں کو قیدی بنانے پر اظہار ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ اس 9ویں رکوع کے اہم نکات اور خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں، اور اس معاملے پر صبر و اثبات کے ساتھ تلقین کی گئی ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے، صبر اس بات کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور اللہ پر توکل کریں گے تو اپنے سے دگنے پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ گویا کہ اصول بتا دیا، یہ رول بتا دیا کہ کس طریقے سے غالب آیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے کے رکوع میں فدیے کا بیان تفصیلی طور پر پڑھتے ہیں، جو کہ 10واں اور اس صورت کا آخری رکوع ہے، اور یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدیوں سے متعلق چند احکامات ہیں، اور دوستی کا معیار رشتہ ایمان کو بناؤ، نہ کہ اپنی کوئی رشتہ داری، نہ قبیلے زاری، اس چیز کو نہیں بناؤ۔ سچے مومنین کون ہیں، اس بات کو اس رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے خود آخری آیت کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بات ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ قیدیوں سے صلح اور فدیہ لینا، تو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئے اور کفار کو شکست ہوئی تو ان کے 70 سردار جو ہے گرفتار کر لیے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ان کے بارے میں مشورہ کیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو جیسے کہ ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا کہ اس میں 2 حضرات کی رائے تھی، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت فاروق اور حضرت سعد بن معاذ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند کیا، تو ان صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب نازل ہوا جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ تو یہ واقعہ ہے، اور اس کے اندر کئی حکمتیں بھی تھیں، کیونکہ جن لوگوں کو فدیہ لے کے چھوڑا جا رہا تھا ان میں 2 طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو وہ اس میں ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور ہم ان کے خلاف ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھر کر دوبارہ ان پر حملہ کریں گے، اور دوسرا ممکنہ راستہ یہ بھی تھا کہ وہ اس بات سے سبق حاصل کرتے
اور اپنی حرکات اور سکنات پر غور کرتے، اس شخص پر غور کرتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کا راستہ اختیار کر لیتے۔ لیکن پہلی صورت میں اگر ان کے دل کے اندر یہ اشتعال ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ جنگ بازی ہوئی ہے تو ہم نے اس کا مزید اس کا بدلہ لینا ہے، تو اس میں مسلمانوں کا مفاد نہیں تھا بلکہ ان کو نقصان تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ جو ہے اس آیت کے بارے میں تفصیلی طور پر حکم فرمایا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو آخر میں آیت ہے اس میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو سورۃ الانفال کے آغاز میں جہاد کا ذکر ہے اور اختتام پر ہجرت کا ذکر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ کی ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ پورا اس صورت کا ایک خلاصہ، اس کے اہم مضامین تھے۔ آگے صورت پر چلتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ، اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کے اعتبار سے یہاں پر اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس میں اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کے دو نام مشہور ہیں، ایک سورۃ التوبہ اور ایک سورۃ البراء۔ تو اس توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بعض جو ہے اہل ایمان والوں کی جو ہے ان کی صفائی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کی ابتدا میں مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ سورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور اس کی بجائے یہ آتی ہے کہ سورتوں اور آیتوں کی جو ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز پر بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں لکھی، اور آج تک یہ ترتیب اسی تواتر کے ساتھ چلتی بھی آ رہی ہے۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کچھ تقرریوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ اگر پہلی اس کا ابتدا سے 5 رکوع تک دیکھیں تو یہ زمانہ نزول جو ہے ذی القعدہ کی 9 ہجری سے ہے۔ چھٹے رکوع کی ابتدا سے اگر اس کو 9 رکوع تک دیکھتے ہیں تو زمانہ نزول جو ہے رجب 6 ہجری میں ہی آتا ہے، اور 10ویں رکوع تک اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سورت کے اختتام تک تو غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے اس کی ترتیب تھی۔ تو اسی لحاظ سے جو ہے اس کو زمانہ نزول پتہ چلتا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اگر ہم اس صورت میں دیکھیں تو چونکہ عرب کا نظم و ضبط بالکل اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اس لیے عرب کو مکمل طور پر دارالاسلام بنانے کے لیے کچھ ہدایتیں دی گئی تھیں، جیسے قدیم مشرکانہ رسوم کا پوری طریقے سے استحصال ہونا، کعبے کی تولید اب مشرکین کے قبضے میں نہیں ہے، عرب کے باہر دین حق و باطل اور دنیاوی پر غالب کرنے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، منافقوں کے ساتھ اب کسی بھی طریقے کی نرمی نہیں برتی جائے، اور ساتھ ہی یہاں پر یہ ہدایت بھی ہے کہ مومنین ثابتین میں تھوڑا بہت جو ضعف عزم باقی تھا اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پہلے رکوع پر آتے ہیں، جس میں پہلے ہی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تو یہاں پر مشرکین عرب کے لیے اعلان بیزاری کا ذکر ہے، اور مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلانات، اور اس کے ساتھ ہی پناہ طلب کرنے والے مشرکینوں کے لیے حکم۔ تو اس صورت کو اگر خلاصتاً دیکھیں تو مشرکین کے لیے اس صورت نازل ہونے کے بعد اس میں 5 آیات ہیں، جس میں 4 قسم کے احکامات جو ہے نازل کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم جو کہ پہلی آیت ہی ہے، یہ وہ ہے جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح تو نہیں تھا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، یا جزیہ عرب سے باہر جانا چاہے تو اس کی ترتیب بنا لے، وگرنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری قسم وہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم پہلی قسم والا ہے، اور ان دونوں قسموں کا ذکر جو ہے آیت نمبر 2 کے اندر ہے۔ تیسری قسم میں دیکھیں وہ لوگ تھے کہ
جن سے معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا تھا اور اس کانٹریکٹ یعنی کہ معاہدہ کو قائم رکھا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کریں گے۔ اس معاہدے کی مدت ختم ہونے میں تقریباً 9 ماہ باقی تھے، تو انہیں 9 ماہ کی مہلت دی گئی۔ اور آگے ہی آیت کے اندر جو ہے چوتھی قسم کا ذکر ہے، تو وہ مشرکین جن سے صلح حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے اس کو خود ہی توڑ دیا۔ اس نقص معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کیے بغیر، خون خرابے کے جو ہے بغیر ہی فتح فرما لیا۔ اس لیے انہیں مہلت تو نہیں دی گئی تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کر دیا گیا، کہ جو کہ خود بہت حرمت والا مہینہ تھا۔ اس کے بعد محرم، وہ بھی حرمت والا تھا۔ اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو عرب سے باہر نہیں گئے تو پھر ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ 4-5 قسم کی آیت تھی، وہ کانٹریکٹ تھے جو کہ قرآن کریم میں اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع پر چلتے ہیں، جو کہ سورت کا دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے حق اور باطل میں صلح نہیں ہو سکتی، جو جنگ پر آمادہ ہیں، اور پھر یہاں پر مشرکین مکہ کے جرائم کا ذکر ہے اور مشرکوں سے جنگ کا حکم ہے، اور ساتھ ہی آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کیسے عطا کی جائے گی۔ اگر ہم اس رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو اس رکوع میں بنی کنانہ، بنی خزاعہ اور بنی حمزہ کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے ان کا بیان ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ اس پر قائم رہیں گے تو تم بھی قائم رہو، ورنہ تم بھی اس کے پابند نہیں ہو۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے جو مشرک یا کافر توبہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان کا دینی بھائی ہے، اس سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر فوقیت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت آن پڑے تو ہر چیز کی محبت، وطن، مال، دولت، اولاد وغیرہ سب کچھ خیر بات کہہ دینا چاہیے، اور ایسا کرنے والا حقیقی مومن ہے۔ گویا کہ تمام چیزوں کو، تمام محبتوں کو، تمام ہر وہ چیز جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جب تک وہ اللہ کی محبت کے اوپر مقدم نہیں آ سکتی تو انسان جو ہے پکا سچا مومن نہیں بن سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر جو نکات ہمیں ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ محدود مذہبی تصور کی ایک زوردار جو ہے نفی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم اور کامیاب لوگ کون ہیں کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، مال و جان اپنے قربان کرنے والے۔ اور بعد میں یہ تمام باتیں بتانے کی بات بتایا جا رہا ہے کہ دوستی کی بنیاد فقط ایمان پر رکھو، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات ہے کہ دنیاوی محبت کو دینی محبت پر ترجیح دینے والے فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ اہم نکات ہیں، اور اس بات کو خلاصتاً اگر ہم دیکھیں تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کے مستحق تو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ کام وہ مشرک کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ چونکہ خانہ کعبے کی نگرانی اور دیکھ بھال کے کام مسلمانوں کی تحویل میں جا رہے تھے، تو اس لیے بطور تمہید یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے باپ، دادا، بھائی، بہن جو ہے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو تم ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہ رکھو، اور ان کے ساتھ اعلان کر دو، اور جن لوگوں کو باپ، دادا، اولاد، بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت جو ہے جہاد سے زیادہ پیارے ہوں تو پھر گھبراؤ نہیں کہ وہ وقت ان کے اوپر جلد آئے گا جب یہ اپنی اس روش کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے انسان کا مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی، مشرکین کا تذکرہ پڑھا، اور یہاں بھی انہی بات کا ذکر پڑا ہے کہ مشرکین جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسجد کی خدمت ہو یا حاجیوں کو پانی پلانا ہو، بڑی خدمت ہے، بشرط ہے کہ ایمان ہو۔ دیکھیے ایمان کتنی بڑی چیز
چیز ہے۔ ایمان ہے تو انسان کے تمام اعمال مقبول ہے، اور ایمان نہیں ہے تو آپ کعبے کی خدمت بھی کر لیں، کعبے میں حاجیوں کی خدمت بھی کر لیں، بڑا سے بڑا کام بھی کر لیں، لیکن وہ مقبول نہیں ہے۔ اور مشرکین کی یہی بدبختی تھی، بد نصیبی تھی کہ ان کے پاس ذرائع تھے، ان کے پاس تمام کام کرنے کا خدمت کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی، تو ان کے تمام اعمال جو ہے بے فائدہ تھے۔ تو یہاں پر آگے ہی فرمایا جا رہا ہے کہ تعمیر مساجد وغیرہ جو کہ جتنے بھی امور ہیں وہ اہل ایمان کا حق ہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آگے رکوع کے اندر چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر غزوہ حنین کا ایک تذکرہ ہے، اور یہاں بھی بات ہے کہ فیصلہ کن شے اسباب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ یہ والی آیات جب بار بار سامنے آتی ہے تو انسان کو یہ بات اپنے ذہن میں ازبر کر لینی چاہیے، کیونکہ یہی چیز جو ہے آپ کو تکلیف میں جو ہے موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ یہاں پر مشرکین کی مسجد حرم میں داخلے کی پابندی اور اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے قبل ہم اس رکوع پہ جائیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، جو پہلی آیت ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ تو یہاں سے آگے غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن، جس کا سردار مالک بن عوف تھا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کا 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے۔ حنین ایک جگہ ہے، اسی کے نسبت سے اس کے واقعے کا نام ہے جہاں یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ اکرام کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جملہ، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے ایک یکایک ان پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ جو ہے بڑے ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آواز لگانے پر صحابہ پلٹے اور پھر دوبارہ جنگ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کے پھاڑ نکل گئے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، اور تقریباً 6,000 جنگی قیدی بنائے گئے۔ تو مسلمانوں کو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مدد، نصرت، فتح، شکست، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور یہاں پر اہل کتاب سے متعلق بھی آیت حکم ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ تو گزشتہ آیات میں تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں، اب یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر جزیہ ادا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ تھی اس وقت کی جو ان کی حیثیت، جو وہ جزیہ پہلے وہ تو اس ملک کے وارث تھے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ہی ملک میں جو ہے جزیہ دے کر رہنے پر مجبور کر دیا اور مسلمانوں کے ماتحت کر دیا۔ تو یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، جیسے کہ اللہ نے سابقہ آیت میں فرمایا کہ جب تک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند رہے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کو جو ہے جانتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے گی۔ اور جہاں جو ہے اسباب پر نظر رکھے گا اور اپنی طاقت کو، جس طرح سابقہ اقوام کا ایک طرز تھا کہ وہ اپنی طاقت کو ہی کل سمجھتے تھے، اگر اپنی طاقت کو کل سمجھیں گے تو پھر ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو یہاں پر اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ کس طریقے سے بدر اور حنین وغیرہ کے کئی موقع پر مسلمانوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ لہٰذا اگر مسلمان اللہ کی مدد یعنی کہ اس کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے اور مشرکینوں سے ترک موالات کریں گے، تو پھر آئندہ بھی بدر کی طرح اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا اور دنیا کی نعمتیں بخشے گا، اور آخرت کی سعادت کا بھی یہ حقدار ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجد میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر اہل کتاب سے یہاں پر جزیہ لینے کا جو ہے ذکر ہم نے تفصیلی طور پر پڑھا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ انہوں نے دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے جو مسلمانوں سے جو ہے لڑائی کرتے ہیں، ورنہ جو صلح کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں کی جائے۔
آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، پانچواں، اور اس پانچویں رکوع کے اندر یہود اور عیسائیوں کا شرک کے ذکر ہے، اور یہ نکات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین کا غلبہ تھا۔ مال و دولت کی حرص جو کہ مومنین کو بھی اس بات کی تنبیہ ہے، اور ساتھ ہی اس کی مذمت بھی ہے کہ اس چیز کی حرص نہ کریں۔ پھر سال کے 12 مہینے جو اللہ تعالیٰ کے طے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا ایک خود کا قاعدہ قانون بنایا ہوا تھا کہ جس کو آیت میں ذکر ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، تو اس کو ہم تفصیلی طور پر اس رکوع کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس رکوع میں اگر ہم رکوع کے خلاصے کو دیکھیں تو پہلے تو یہود اور نصارہ کے ایک مشرکانہ عقیدوں کا تذکرہ ہے جو عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے متعلق ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پوری طرح چمکاتا رہے گا، یعنی کہ دین کا غلبہ۔ اور پھر مال و دولت کی حرص، سونے چاندی کی ذخیر کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی خزانہ کل قیامت میں عذاب لائے گا۔ اور پھر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی جو ہے انسان کو کفر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر یہود و نصارہ کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اس رکوع کے اندر ناحق مال کھانے والوں پر بھی وعید ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلوا اموال الناس بالباطل، کہ اہل کتاب ناحق طریقے سے، یہ بات ہم نے پڑھی کہ ان میں طرح طرح کی برائیاں جو ہے رچ بس گئی تھی، اور ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ مال و دولت لوگوں کا الگ الگ طریقے سے کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی لے رکھا تھا کہ شریعت موسوی میں تحریف کرتے، اس پر لوگوں سے پیسے لیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ رکوع ہے، اور آگے رکوع کی طرف جو ہے چلتے ہیں۔ انہوں نے حرمت والے مہینوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بھی مہینے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ ہے، اور ان میں سے بعض لوگ اپنی من پسندیدہ چیزوں کے لیے مہینوں کے اندر بھی رد و بدل کر دیا کرتے تھے، جس میں جو حرمت والے مہینے بھی ہوا کرتے تھے تو اس کے اندر بھی یہ اپنے لیے جو ہے ان چیزوں کا سبب بنا لیتے تھے جس چیزوں کا اللہ رب العزت نے ان کو منع فرمایا۔ اس آیت کے اندر دیکھا جائے تو فرمایا جا رہا ہے کہ قمری حساب سے سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو کہ سابقہ شریعتوں میں بڑے معتبر مانے جاتے تھے، ان میں قتل و قتال حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسلام میں ان مہینوں کی دوران کفار سے جہاد کو جائز قرار دیتے ہوئے عبادت اور ریاضت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی اہمیت برقرار رکھی۔ وہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ اس کی ضمن میں کفار کی طرف سے اپنے مفادات کی بنا پر مہینوں میں جو وہ تبدیلی کر دیتے تھے، اس کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع ہے، اور چھٹے رکوع کے بھی نکات آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر مومنوں سے خطاب ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ، اور بھلائی اللہ کی راہ میں نکلنے میں ہی ہے، اور منافقانہ جو ایک طرز عمل تھا اس کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں آنے سے پہلے ہم اس آیت میں دیکھیں جہاں پر جہاد سے منہ موڑنا دردناک عذاب کا باعث ہے، تو یہاں پر اہل ایمان سے کو اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے خبردار فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد سے منہ موڑنے کی صورت میں دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ نیز اگر تم رسول اللہ کے دست و بازو نہیں بنو گے تو اللہ خود اپنے نبی کا مددگار ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر اسی واقعے کے ضمن میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق غار میں جو اللہ کی نصرت کا بیان ہے، اس کا بھی ایک بطور تمثیل ایک ہجرت مدینہ کا منظر پیش ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول جو ہے غار میں چلے گئے تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے رفیق ساتھی حضرت ابو بکر صدیق تھے، جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب یعنی کہ رفیق اور دوست قرار دیا۔ غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تسلی کے الفاظ نقل فرمائے، اور چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ آج دنیا کائنات کی سب سے مقدس ہستی کے جو ہے ان کے تعاقب میں اس نبی کے تعاقب میں ہے، اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، غار کے دکھانے پر پہنچ گئے، تو بڑے اضطراری حالت میں وہ نبی سے فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا صدیق آپ گھبرائیں نہیں،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرما دی، فرشتوں کی فوجیں بھیج دی جنہیں اہل ایمان جو ہے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن خدا نخواستہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نہیں کرو گے، یہاں پر بتانا یہی مقصود ہے اس واقعے سے کہ اگر تم ان سے وفا نہیں کرو گے تو بھی اللہ اپنے پیغمبر کی مدد فرمائیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے دوبارہ اس بات کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ مجاہدین کی نظر جو ہے ہتھیار پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ اس آیت میں اس آیت کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ جہاد سے روگردانی کرنے والے منافقین کی بدحالی کا ذکر ہے کہ جہاد میں کچھ باوجہ غفلت سستی کے شریک نہ ہونے والے منافقین کا تذکرہ ہے کہ غزوہ تبوک میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف عذر پیش کیے کہ جہاد میں نہ جانے کی رخصت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی۔ جب لشکر اسلام روانہ ہو گیا تو یہ خوشیاں مناتے پھرتے اور یہ کہتے پھرتے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب دھوکہ دیا، اللہ نے ان کی نفاق اور ان کے دل کا جو بھید تھا وہ کھول دیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو کوئی خوشی مل جائے تو ان کافروں کے چہروں پر نحوست چھا جاتی، اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پڑ جاتی تو یہ کہتے کہ ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہمیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھی ہوئی کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور ہمارا کارساز اور موالی ہے، اور اہل ایمان کو اسی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے بھی جو ہے رکوع کے اندر منافقین کا جو ہے تنگ دل ہونا، بخیل ہونا، نماز چور، یہ تمام ان کی جو برائیاں تھیں ان کا تذکرہ ہے، اور آخر تک یہی موضوع ان کا چلے گا۔ تو یہ منافقانہ ایک طرز عمل تھا، ان کی روش تھی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے سامنے کھول رہے ہیں۔ اور آگے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے 7ویں رکوع کے اندر کہ اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے والے ہی اصل مومن ہیں، اور بہانے کرنے والوں کو اللہ نے نکلنے سے محروم کر دیا، ان سے یہ طاقت ہی چھین لی۔ اسی طرح تقوی کے پردے میں لپٹا ہوا بہانہ منافق جد بن قیس کا تھا، کیونکہ جب جہاد کی بات آتی تو یہ بات ہم پڑھ رہے کہ یہ لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے، تو یہ منافق تھا، اور جب جہاد میں جانے کی بات آئی تو اس کا بھی بڑا ایک بیہودہ قسم کا بہانہ یہ تھا کہ نبی اس سے فرمانے لگے کہ وہاں تو رومی عورتیں ہوں گی اور میں بڑا کمزور دل کا ہوں، اگر میں نے ان کو دیکھ لیا تو خدا نہ خواستہ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ ان کے بہانے بازی کو قرآن کریم کس طریقے سے واضح فرما رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کس طریقے سے جی چراتے تھے جہاد سے اور ان تمام چیزوں سے جو کہ انہیں کسی بھی چیز میں آزمائش میں ڈالتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے انما الصدقات، یہ والا جو رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ سابقہ رکوع کا ہی ایک سلسلہ ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کو ایک جہاد پر ابھارا گیا ہے، اور اس میں جو شریک نہیں ہوتے ان کی برائی کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر یہاں پر تفصیل سے منافقین کی جو ہے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے انسان کے دل کا نفاق، اس کے لیے نماز کے واسطے کے لیے بھی اس میں کاہلی ہوتی ہے، اور کس طرح کراہت کے ساتھ وہ مال خرچ کرتا ہے، جہاں مال خرچ کرنا بھی ہو تو وہاں بھی دلی تنگی دکھاتا ہے کہ یہ مال اگر میں نے دے دیا تو میرا کیا ہوگا، میں کل کیسے اپنے ضروریات پوری کراؤں گا۔ تو اس طریقے کی یہ جو وساویس ہوتے ہیں یہ شیطان ان کے دل میں راسخ کر دیتا ہے، اور ظاہر نفاق تو خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، جب بیماری پہلے سے ہی موجود ہو تو اس کے اوپر دوسری بیماری جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے لیے شوق اور ذوق اور خوش دلی ہونی چاہیے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کے جی کا نفاق اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ مسلم سوسائٹی سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی آستین کے سانپ بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اسی سلسلے میں غزوہ تبوک میں جو منافقین نے شکست معذوری کا اظہار کیا تھا وہ کن وجوہات پہ تھا، اس کا تذکرہ ہے، اور انہیں اس بات کی جو ہے دھمکی دی گئی ہے کہ یہ جو انہوں نے عذر بنائے ہیں، اپنے منصوبے بنائے ہیں، اور ان کا کوئی عذر اصل میں تھا نہیں، ان کا عذر یہی تھا کہ یہ بس مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے تو یہ ہمارا اس میں حق ہے، ہمارا اس میں حصہ ہے، اور اگر مسلمانوں کو کہیں پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوتا یا کوئی شکست کا سامنا ہوتا یا سخت
پریشانی کا سامنا ہوتا تو یہ فوراً اس سے جو ہے ہاتھ کھڑے کر لیتے اور یہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے کہ یہ تو سب تمہاری عقل بندی کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے فلاں وقت ہماری بات نہیں مانی، اب خود جا کے لڑو۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے یہ تمام باتیں بتا کر یہ بات بتا دی ہے کہ ان کا جو نفاق ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ صرف فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور فائدے بھی اس طرح حاصل کرنے چاہتے ہیں کہ اندر ہی اندر یہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے دہرائے پر سب سے اول اور سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان تھا، یہ تھا کہ آپ جو ہے جو صدقات یا پھر جتنی بھی مال غنیمت ملتی ہے آپ کا اس میں کوئی منافقوں کا یہ آپ پر بہتان تھا کہ آپ اس میں عدل نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو آپ زیادہ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس کا ذکر جو ہے آگے آیات میں جو ہے زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العزت نے طے کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی جو منافقین کی گستاخی ہے، ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے مشہور 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور مصارف بیان کرنے کے بعد جو ہے پہلا مصرف یہی ہے کہ فقراء اور مساکین۔ تو یہاں فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہو۔ اس کے ساتھ یہ عاملین کے لیے ہے کہ جن کو حکومت نے زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے تنخواہیں ان کی زکوٰۃ سے ادا کی جائیں۔ مؤلفۃ القلوب کا حکم ہے کہ اس سے مراد وہ نان مسلم ہے جو ضرورت مند ہو، اسلام پر ان کی جو ہے برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کا جو حسن خلق کا پہلو ہے اس کو ان کے دل میں راسخ کرنے کے لیے، دل جوئی کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر علماء کرام سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنا پیسہ دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور چونکہ آج کل غلاموں والا وہ نظام نہیں ہے تو اس میں وہ قیدی ہو سکتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک کے اندر کسی جرم کی وجہ سے یا بعض دفعہ بہت ہی بے جرم ہونے کی وجہ سے بھی وہاں کی قیدوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی یہ زکوٰۃ جو ہے سیس کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے غارمین یعنی کہ مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ اس کو قرض سے مل جائے، فی سبیل ہاتھ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم و تعلم کے اندر مدرسے کے طالب علم ہیں تو ظاہر ہے یہ لوگ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ روزی کمانے میں بھی لگیں، تو ایسے لوگوں کی بھی زکوٰۃ کے ساتھ ان کی معاونت کر دینی چاہیے۔ ابن السبیل یعنی کہ مسافر، ایسا شخص جس کے پاس گھر اور دولت تو ہے لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے جو ہے کچھ تنگی آ گئی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ کا مصرف بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر السلام علیکم سسٹر، آواز آپ کی بند ہو گئی ہے۔ جی اب بتا دیجیے میری آواز، جی جی آ رہی ہے۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، بس ہمارا تھوڑا سا ہی رہ گیا، انشاءاللہ ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔
اگر کہیں آواز میں ڈسٹربینس ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز دوبارہ بتا دیجیے گا۔ یہاں ہم 8ویں رکوع کے اوپر چل رہے تھے اور 8ویں رکوع کے اندر انہی مصارف کا ذکر ہم نے دیکھا جو کہ دینی شاعر کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی تصحیح کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی آگے بتائی جا رہی ہے آگے رکوع کے اندر۔ جی بالکل، یہ سلائیڈ نمبر جو ہے 18 ہے، 9واں رکوع ہے۔ تو یہاں پر بھی منافقین کی بعض برائیوں کا ذکر ہے اور گزشتہ اقوام کی کچھ جو ہے طرز عمل کو بطور ایک انجام ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی مومنین کی جو ہے خصائص، ان کی عادات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس رکوع کے اندر احاطہ کیا گیا۔ تو اس رکوع میں ایسے اعمال اور کردار کا تذکرہ ہے جو نفاق کی خاص علامتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا کی پسندیدہ باتوں کو کے پھلنے پھولنے کے راہ میں کانٹے بچھانا اور خدا کی ناپسندیدہ باتوں کو پروان چڑھانا۔ دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے ذکر کو بھلائے بیٹھنا، یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کے پاس وہ کسوٹی ہے جس کے ذریعے وہ سچے اور مسلم جو ہے مخلص مسلمان اور اسلام کے جو زبانی دعوے دار ہیں ان کو پہچانا جائے۔ ان علامتوں کے تذکرے کے بعد یہ کہا گیا کہ گزشتہ قوموں میں جو نافرمان لوگ تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ دنیاوی ساز و سامان کے مالک تھے، اس کے باوجود جو ان کا انجام عبرت ہوا، ان کے کھنڈروں کو دیکھ لو، ان کی سابقہ اقوام کی تباہ شدہ قوموں کا تذکرہ ہے، مثلا قوم عاد، قوم ثمود، قوم نمود، اہل مدین وغیرہ۔ تو ان کی طاقتوں کو بھی تم نے دیکھا اور ان کی اب جو موجودہ حالت اس سے دیکھ کر تم عبرت اور سبق حاصل کرو۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن مرد اور عورت کے درمیان کی سرگرمیاں جو ہے منافقوں کے اعمال و کردار کے ٹھیک خلاف ہونی چاہیے، اور یہ خدا کے پسندیدہ باتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خوش دلی سے دیتے ہیں، کیونکہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ جہاں مال دولت دینا پڑتا وہاں ان کے دل تنگ ہو جاتے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مد نظر رکھتے ہیں، اور پھر مومنین کے لیے رحمت الہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آگے یہ مومنین کی انعامات تھے، 10واں رکوع ہے، اور اس 10ویں رکوع کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کی ان حرکتوں کو بھی نقاب کر رہے ہیں جو مسلمانوں سے کیا کرتے تھے، مثلا مسلمانوں کو طرح طرح سے جہاد سے روکنا، مسلمانوں کے انفاق مال اور اظہار قربانی کا مذاق اڑانا۔ جہاد کے موقع پر جب مالدار صحابہ جو ہے مال کثیر دیا کرتے تھے تو ان سے کہا کرتے کہ تم تو ریاکار ہو، تم تو ریاکاری کی وجہ سے مال دے رہے ہو، اور جنہوں نے اپنی قلیل مزدوری سے حقیر سی بھی کوئی چیز پیش کی تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ الذین یلمزون المتطوعین، تو یہ وہ لوگ ہیں جو برازائے رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں جھاڑتے ہیں، یعنی کہ اچھا ہوتے دیکھ کر بھی باتیں کریں گے اور برا ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی یہ لوگ باتیں کریں گے، جو مال زیادہ دیں گے ان پر بھی تنقید کریں گے، جو مال مخلص اپنا پیش کریں گے ان پر بھی باتیں کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے وہ اپنی مشقت برداشت کرتے، وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ گویا کہ اس رکوع کے اندر منافقین کی بعض شرارتوں کا بیان ہے کہ اگر تم ان کی مغفرت کے لیے ہم سے 70 بار بھی دعا کرو گے تو ہم تمہاری دعا کو جو ہے ان کی بخشش کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ منافقین جو ہے بہانے سے مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو ان کے ان قبیح افعال کا ذکر ہے۔ اب یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی دعا کریں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو نہیں جو ہے ان کی حق کا قبول فرمائیں گے۔ اور اگلی ہی آیت میں اگر ہم دیکھیں جو کہ اس سورت کا 11واں رکوع ہے، تو یہاں پر بھی اس رکوع کے اندر منافقین سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف ہیلے بہانے بنا کر بیٹھ گئے تھے اور جہاد کے لیے نہ نکلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آئندہ کبھی ان کو ساتھ نہ لیں، اگر وہ ساتھ جانا بھی چاہیں تو ان سے صاف صاف کہہ دیا جائے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مر جائے تو آپ ہرگز ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اور یہاں ساتھ میں پھر مہاجدین جو تھے، مجاہدین جو تھے، ان کی تعریف کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اصل میں یہ آیت جو تھی
عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق کی موت پر اور اس کی نماز جنازہ سے متعلق نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی جو ہے نماز جنازہ ادا نہیں کی. اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا اس پارے کا ہمارے پاس یہ آخری رکوع ہے جہاں پر اس واقعہ تبوک ہی سے متعلق ہے کہ بعض ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو جہاد کے مکلف نہ تھے. ان کو جہاد سے رخصت ہدایت کی گئی تھی اور پھر بعض ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو اتنے غریب تھے کہ جہاد کرنے کو ان کے پاس مال و دولت ہی نہیں تھا، کوئی ساز و سامان ہی نہیں تھا. جب انہوں نے درخواست کی اور باران رسالت سے سواریاں نہ ہونے کے سبب ان کو جو ہے لوٹا دیا گیا تھا، پھر زارو قطار رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم ان کی حالت کو یوں بیان فرمایا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدون ما ينفقون. وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے فرض پر جہاد میں شریک نہیں ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے. تو یہ تھے وہ ان کا حال، مومنین کا حال. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے مال لگانے والے بھی بنے، اپنی جان لگانے والے بھی بنے اور خوش اسلوبی سے اپنی طاقت کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کو دین میں لگانے والے بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں تک کہ آج ہمارے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا. اگر آپ سامعین میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر.